وفاقی حکومت تبدیل ہو سکتی ہے اور ہو سکتی ہے ایک آئینی طریقے سے. یہی ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج. سیٹھی صاحب, کافی لوگوں نے اعتراض بھی کرے ہیں, میسیجز بھی آ رہے ہیں, ہمارے منہ پہ بڑی اسمائلز ہیں. وی آر ناٹ اسمائلنگ ایکچولی, اٹس جسٹ the situation that makes us smile. No, but we may be looking guilty. ہم کوئی سازش تو نہیں کر رہے. نہیں, ہم نہیں کر رہے, ہم تو پاسبلٹی. ظاہر ہے ہم تو سائنٹسٹ ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, ہم فگرز کی بات کر رہے ہیں. بالکل. کیا کہتے ہیں فگرز؟ دکھائیں گے ہمیں کچھ فگرز؟ فگرز تو دیکھیں جی دکھا دیا. اب سب سے پہلے اب آپ بتا دیں کہ یہ تو ہم نے فگرز بتا دیے, پارٹی پوزیشن اس وقت نیشنل اسمبلی میں. اب بات یہ ہوگی, اب آج تک 2.5 سال ہو گئے, کسی نے سوچا نہیں ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنے کا. ایسے ہی ہے نا. تو کیا چیز ہے کہ پہلے 2.5 سال کسی نے نہیں سوچا؟ نمبرز وہی ہیں, نمبرز کو تبدیل نہیں ہوئے, تھوڑی بہت بائی الیکشنز ہو گئی, کوئی خاص فرق تو نہیں پڑا. تو کیا آج کیوں سوچا جا رہا ہے؟ ہم آج کیوں یہ پروگرام ڈسکس کر رہے ہیں؟ ہم نے اس سے پہلے وہ پروگرام کیوں ڈسکس کیا جس میں ہم نے کہا کہ فوج اور سپریم کورٹ اگر اکٹھے ہو جائیں تو تبدیلی لا سکتے ہیں. یہ ہم نے کہا کہ وہ تبدیلی شاید ہمیں پسند نہ آئے, شاید وہ چلے نہ, مگر لانے کی کوشش کریں تو وہ راستہ اختیار کر سکتے ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں ایک اور راستہ بھی ہے جو کہ آئینی بھی ہے, اور ہم نے کہا وہ بھی آئینی ہو سکتا ہے. وہ بھی آئینی ہو سکتا ہے. جو آئینی کیا ہے, جو سپریم کورٹ کہتا ہے وہی آئینی ہے. صحیح. تو پھر مطلب یہ ہے کہ اگر وہی فورسز جو کہ وہ کمبینیشن اکٹھا کرنا چاہ رہی ہیں, اگر وہی فورسز ایک دوسرا راستہ اختیار کرنا پارلیمنٹ کے اندر سے, تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک. کیونکہ پہلے ان فورسز نے وہ راستہ نہیں اختیار کیا, اب وہ اگر فورسز راستہ اختیار کرنا چاہیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ اگر زرداری صاحب کی حکومت گرانا چاہیں گے تو وہ فورسز نواز شریف صاحب کی حکومت تو نہیں لانا چاہیں گے. ایگزیکٹلی بھائی. اور اگر نواز شریف صاحب پہلے انٹرسٹڈ نہیں تھے تو اب کیوں ہوں گے کولیشن گورنمنٹ بنانے میں؟ تو اب کیوں ہوں گے؟ اب تو اور بھی حالات خراب ہیں. ایسے ہی ہے نا. بالکل, اکانومی نیچے ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پی 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 کو اور نواز شریف کو صاحب کو آپ ایکویژن سے نکال دیں, ٹھیک, تو پیچھے کون رہ جاتا ہے؟ اب ذرا پہلی شکل ذرا آپ تھوڑے سے ہمیں اسٹیٹسٹکس دکھائیے. ہاں جی, پہلی شکل آپ کے سامنے, اب ہمارے ناظرین کے سامنے آ گئی ہے. ہاں, مگر یہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس ٹیبل کا مطلب کیا ہے. ہاں دیکھیے, ہمیں 68 ووٹس چاہیے, 68 ووٹس چاہیے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کو لانچ کرنے کے لیے, تحریک عدم اعتماد کو لانے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر. اچھا, اب کون سی فورسز ہیں پارلیمنٹ کے اندر جو ان کھلاڑیوں کے ساتھ کھیل کھیلنا چاہیں گے؟ جو چاہیں گے پی ایم ایل کیو, جی ہاں, ظاہر ہے وہ ان کی میوزک کے اوپر ڈانس کرے گی. بالکل. 51 ووٹس. ایم کیو ایم ظاہر ہے وہ تو پہلے ہی الطاف بھائی گرج رہے ہیں, وہ انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں, اور جرنیلوں کی بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, پچھلے 4 دفعہ کہہ چکے ہیں. 51 ووٹس بھی تو پرانے جرنیلوں کے تھے نا. جی ہاں, بالکل. تو 25 بھی جرنیلوں کے ہیں. ہاں جی. تو یہ تو 51 اور 25 تو یہ تو 76 تو پہلے ہی ہو گیا, باقی کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اور اگر ضرورت پڑ بھی جائے, کیونکہ 51 میں سے کچھ لوگ شاید ادھر ادھر کوشش کریں, وہ اگلی پروپوزیشن میں دیکھ لیتے ہیں, مگر 110 میں سے 10-20 ادھر ہو بھی جائیں تو پھر بھی فاٹا والے ساتھ آتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے ان کا رخ کہاں ہوتا ہے, فاٹا والوں کو تو اشارہ آتا ہے کہیں سے, لگے جاتے ہیں سارے ان کے ساتھ. ایسے ہی ہے نا. بالکل ٹھیک. تو میں یہ سمجھتا ہوں ووٹ آف نو کانفیڈنس لانچ کرنا, اگر پی ایم ایل کیو اور ایم کیو ایم اکٹھے ہو جائیں کسی کے اشارے پہ اور فاٹا ساتھ لگی جائے, سیکنڈز میں ہو سکتا ہے, تو سیکنڈز میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لانچ ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ لیجیے ہمارے پاس 70-80 لوگ ووٹس ہیں, ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس. چلو دوسری شکل بھی دکھا دیں. اب آپ آئیے دوسری شکل دیکھ لیں کہ نہیں, اب دوسری شکل یہ دیکھنی ہے کہ کامیابی کے لیے اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب اس کو کرنا ہے تو کیا ہوگا. وہ دوسری شکل دکھائیے ہمیں. کیا دوسری شکل آپ کو دکھا دیں. اب یہ دوسری شکل میں تھوڑا سا یہ بھی دیکھیے آپ, پہلے ہم نے کہا کہ اگر سارے لوگ ان کے ساتھ ہو جائیں تو 110, اگر اور بھی کوئی کمبینیشنز ہوں تو پھر 71 کے قریب پھر بھی مل جاتے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ جو پی ایم ایل کیو ہے, پاکستان مسلم لیگ کاف, اس میں ڈویژنز ہوئی ہوئی ہیں. صحیح ہے. چودھری صاحبان کے ساتھ تقریباً 30 لوگ ہیں, یہ فارورڈ بلاک میں 12 کے قریب ہیں, ہم خیال گروپ 9, اور یہ فلکچویٹ ہوتے رہتے ہیں, کبھی 2 ادھر چلے جاتے ہیں, 2 ادھر آ جاتے ہیں, اور یہ کسی کے وقت بھی سائڈز چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر ہم کہتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے, جو کہ ایسے حالات میں ہوتی ہے کو فاٹا کے لوگ سارے ادھر نہیں جاتے, ادھر چلے جاتے ہیں, یا پی ایم ایل کیو ٹوٹ جاتی ہے, کچھ لوگ ایبسنٹ ہو جاتے ہیں, کوئی نہیں آتے. شیٹی صاحب 51 میں سے 12 لوگ بھی اگر چلے جائیں اور
क्यू से صرف 12 لوگ اور باقی لوگ ویسے کے ویسے ہی رہ جائیں تو پھر بھی ہو جاتا ہے، لانچ ہو جاتا تو اگر چودھری آزاد اپنے 12 لے کے چلے جائیں اور فارورڈ بلاک اور وہ جو مشرف صاحب کے ساتھی ہیں وہ نہ بھی جائیں تو پھر بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس لانچ ہو جاتا ہے. ایک اور صورتحال بھی ہے وہ بھی دیکھ لیں. نمبر 3 وہ نمبر 3 کے اندر سیٹھی صاحب جی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں بھی یہ ڈویژن نظر آ رہی ہے کہ چودھری صاحبان تو وہ سارا کو پتہ لگ گیا جی چودھری صاحبان ہے فارورڈ بلاک ہم خیال گروپ. آزاد ارکان کی کل نشستیں فاٹا کی 18 ہیں. اب اگر ان میں بھی ہارس ٹریڈنگ ہو جاتی ہے اور فاٹا 18 میں سے صرف 10 ہی جاتے ہیں باقی 8 پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں ادھر سے صرف 20 ہاں جی اوپر مطلب پہلے 12 اور 20 ہو جاتے ہیں تو پھر بھی وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سکسیسفل ہو جاتا ہے. بالکل. تو مطلب ہے 68 کا جو فگر ہے وہ منیمم ان کو 71 72 تو کہیں گئے نہیں نا, آرام سے اچیو ہو سکتے ہیں. یہ تو اب اسٹیبلش ہو گیا کہ جو اشارہ کرنے والی پاورز ہیں اگر وہ پاور اشارہ صحیح کریں تو پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس لانچ ہو سکتا ہے. بالکل 68 ووٹس اکٹھا کرنا وداؤٹ پی 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 اینڈ میاں صاحب ہو سکتا ہے, بڑے آرام سے ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. اب اگلی بات آئی ہے کہ جو لوگ یہ کریں گے وہ ظاہر ہے انہوں نے اپنی گیمز اپنے مورے جو ہیں اس لیے تو نہیں کیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے فیل ہو جائے اور اس کے بعد لوگ گھر ہی چلے جائیں. نہیں اس لیے نہیں کیا نا, آئیں گے کامیاب کرانے کے لیے, کچھ تو کچھ کامیاب کرنے کے لیے کوئی مقصد ہے اس کو پورا کریں گے. اچھا اب آپ آئیے کہ پھر کیا ہوگا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس لانچ ہوتا ہے اور 20% وہ ہو گیا, اس کے بعد وہ گورنمنٹ کو ٹائم مل جاتا ہے 2 ہفتے کا یا ہفتے کا 10 دن کا جو بھی وہ قانون کے مطابق کہ آپ اب اپنی میجورٹی شو کریں. بالکل. اب جب میجورٹی شو کرنے جائیں گے اور یہ لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو میجورٹی نہیں اسٹیبلش کر سکتی کیونکہ 127 سیٹیں ہیں کیونکہ ان کے پاس 127 سیٹیں اور انہیں 172 سیٹس چاہیے میجورٹی کے لیے. بالکل. اور اگر ایم کیو ایم بھاگ گیا اور فاٹا بھاگ گیا اور یہ باقی لوگ بھاگ گئے جو کہ آج کل ان کے ساتھ ہیں تو پھر وہ گورنمنٹ نہیں بنا سکتے. تو پھر وہ کہاں جائیں گے, کیا کریں گے؟ پھر وہ دیکھیں گے نواز شریف صاحب کی, پھر وہ میاں صاحب کی اہمیت سامنے آ جائے گی. اب میاں صاحب اگر اپنے ان کے 90 ووٹس ہیں 90 سیٹس میاں صاحب اور زرداری صاحب مل جاتے ہیں 207 تو 207 اور وہ آرام سے گورنمنٹ بن جاتی ہے. کس کی بنتی ہے وہ الگ بات, گورنمنٹ بن سکتی ہے, گورنمنٹ بچ سکتی ہے. اگر میاں صاحب سپورٹ نہیں کرتے تو گورنمنٹ کوئی بھی نہیں بنا سکتا پھر, اور یہ گر جائے گی گورنمنٹ یہ گر جائے گی. اور پھر ایک نئی پاسبلٹی آئے گی کہ پریزیڈنٹ صاحب انڈر آرٹیکل 58 وہ پھر کہیں گے اچھا بھائی یہ تو گئے اور کوئی ہے کون ہے شو کر سکتا ہے اپنا میجورٹی کو دکھا سکتا ہے, دکھائیے. اس صورت میں 2 صورتیں ہوں گی. ایک یہ کوئی سب چپ کر کے بیٹھے ہوں گے کوئی نہیں دکھا سکتا. دوسرا یہ کہ میاں صاحب کہیں گے نون کہے گی ہم کر کے دکھاتے ہیں. بالکل ٹھیک, یہ چوائس ہوگی نا میاں صاحب, یا تو کہیں گے نہیں کر سکتے یا کہیں گے ہم کر کے دکھاتے ہیں. تو پھر جب میاں صاحب کرنے جائیں گے تو میاں صاحب کے پاس 2 آپشنز ہوں گے. ایک تو وہ جائیں گے زرداری صاحب کے پاس کہ بھائی آپ تو فارغ ہو گئے اب آپ ہمارے ساتھ چلیں ہمیں گورنمنٹ بنانے دیں. زرداری صاحب کہیں گے نہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں. میاں صاحب کہیں گے اگر ہم آپ کے ساتھ نہیں جاتے تو آپ تو فارغ ہیں تو اس لیے بہتر یہ آپ ہمارے ساتھ جائیں. اور زرداری صاحب کہیں گے آپ کے پاس کہاں سے میجورٹی ہمارے بغیر. تو میاں صاحب یہ کہیں گے کہ ہم میجورٹی بنا سکتے ہیں. کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ بڑا کریٹیکل ایریا. وہ کیا ہے؟ چودھری حضرات پی ایم ایل کیو ناٹ ایم کیو ایم. اے این پی ول ریمین ویئر اٹ از. وہ جو بھی حکومت بنانے جائے گا اے این پی ان کے ساتھ جائے گا. اسی طریقے کے ساتھ فاٹا بھی جو ہے نا وہ ادھر ادھر زیادہ نہیں ہو سکتی, وہ اسی کے ساتھ جائے گی جو حکومت بنانے جائے گی. پھر میاں صاحب کو کیو کو ساتھ لینا ہوگا اور سوال یہ کھڑا ہوگا باعزت کہ چودھری حضرات کہتے ہیں, چودھری شجاعت نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ اگر باعزت طریقے کے ساتھ ہمیں بٹھا لیا جائے تو واپس لے لیا جائے, واپس آنے کے لیے تیار ہے. تو پھر یہ سوال کھڑا ہوگا کہ کیا پی ایم ایل کیو اور پی ایم ایل این مرج ہو جائیں گی یا نہیں ہوں گی, یا انڈیپینڈنٹ حیثیت کے ساتھ پی ایم ایل کیو جو ہے وہ پی ایم ایل این کو سپورٹ کرے گی فار گورنمنٹ. تو ان اے سینس مسلم لیگ یونائٹ ہو جائے گی. مگر مسلم لیگ یونائٹ ہو جائے گی تو پھر میاں صاحب گورنمنٹ بنا سکتے ہیں. کچھ تھوڑے بہت ہارس ٹریڈنگ. پھر یہ سوال کھڑے ہوں گے جو کہ اگلے سیشن میں ہم کریں گے کہ چودھری آزاد اور کیو کا کیا رویہ ہوگا, کیا ٹرمز ہوں گی, کیا وہ میاں صاحب کو ایکسیپٹیبل ہوں گی یا نہیں ہوں گی, یا میاں صاحب کہیں گے نہیں ہمیں کچھ نہیں, میں نے کولیشن گورنمنٹ بنانی اور چلیے اگلا قدم اٹھاتے ہیں. سیٹھی صاحب یہاں ایک بریک لے رہے ہیں اور ناظرین بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے اسی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اور ایک بہت اہم سوال
کہ جو فورسز چاہ رہی ہیں کہ رجیم چینج ہو اور اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو لایا جائے، کیا وہ یہ بھی چاہتی ہیں کہ نواز شریف صاحب کو اتنی آسانی سے گورنمنٹ بنانے دی جائے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے، سیٹھی صاحب سے پوچھیں گے ہم ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے.